رمضان کا مہینہ یہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہی بخشنے کے لیے، معاف کرنے کے لیے. یہ مہینہ اللہ نے دیا ہی درجے اونچے کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جس کامیابی پر دیکھنا پسند فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جس طرح کامیاب دیکھنا چاہتا ہے، اس کامیابی تک پہنچانے کے لیے ہمیں بہت ساری نیکیاں چاہیے. اس کامیابی تک پہنچنے کے لیے ہمیں ڈھیر سارا ثواب چاہیے، اور ہم بے ہمتی کرتے ہیں، ہم وہ ثواب اتنا کماتے نہیں ہیں. تو اللہ رب العزت نے پھر رمضان کا مہینہ پورا مہینہ دے دیا کہ اب اس مہینے کو بہت بڑی برکت اور فضیلت والا بنا دیا کہ اب جو ہے ذرا ذرا سی چھوٹی چھوٹی سی بات مان لو تو بہت بڑے بڑے ثواب تمہیں مل جائیں گے. مشہور حدیث ہے، صحیح حدیث ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں دو کزن یا دو دوست تھے. وہ دونوں ایک ساتھ مسلمان ہوئے اور وہ دونوں ہر کام میں ایک ساتھ ہوتے تھے. جو بھی کام ہوتا، جہاد میں جا رہے ہیں ایک ساتھ جا رہے ہیں، کوئی نیکی کا کام صدقے کا کر رہے ہیں وہ ایک ساتھ کر رہے ہیں، کوئی مسلمانوں کی خدمت کا، نبی پاک علیہ السلام کی خدمت کا کام وہ ایک ساتھ کر رہے ہیں. اکٹھے اٹھنا بیٹھنا آنا جانا، ایسے دوست تھے. ایک ان میں سے جنگ میں شہید ہو گئے. جہاد میں شہید کا رتبہ تو بہت اونچا ہوتا ہے. ان کے 2 سال کے بعد ان کا دوسرا دوست ویسے فوت ہو گیا. اب صحابہ کرام یہ سمجھتے تھے کہ وہ جو جنگ میں شہید ہوئے تھے نا، ان کا رتبہ زیادہ اونچا ہونا چاہیے. ظاہر ہے وہ جنگ میں شہید ہوئے، اور یہ جو بعد والے ہیں جو 2 سال بعد فوت ہوئے، یہ تو جنگ میں شہید نہیں ہوئے، تو ان کا رتبہ اس شہید سے اونچا تو نہیں ہوگا. لیکن ایک صحابی کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں دکھایا کہ وہ جو بعد میں فوت ہوئے تھے ان کا رتبہ زیادہ اونچا ہے. تو انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ میں نے یوں خواب دیکھا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا، وہ تو جنگ میں شہید ہوئے تھے، انہوں نے تو اللہ کی خاطر میدان جہاد میں اپنی جان دی تھی، اور شہید کا رتبہ تو بڑا ہوتا ہے، اور میں نے خواب میں دیکھا کہ یہ جو بعد میں فوت ہوا ہے بندہ، یہ پہلے جنت میں گیا ہوا ہے، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں جو بات ارشاد فرمائی وہ تفصیلی بات ہے. اس میں حضرت نے فرمایا کہ اس نے 2 رمضان پائے. وہ جو زندہ رہے تھے بعد میں، ان کو 2 رمضان کا بونس اور اضافی ملا جو پہلے والے شہید ہونے والے کو نہیں ملا. ابے بھائی 2 رمضان اس کو کتنا آگے نکال سکتے ہیں؟ تمہیں تصور بھی ہے؟ تمہیں کوئی اس کا اندازہ بھی ہے؟ تو 2 رمضان جب ان کو مل گئے اور انہوں نے ان 2 رمضانوں میں روزے رکھے اور تراویح پڑھی اور رمضان کا لحاظ رکھتے ہوئے ان رمضانوں کو گزار لیا، تو وہ شہید سے بھی زیادہ آگے نکل گئے. تو یہ معمولی موقع نہیں ہے رمضان کا موقع، یہ بہت بڑا موقع ہے. لہذا رمضان کے آنے پر عملی طور سے شکر گزاری کا ثبوت دینا پڑے گا. اس کو ایک تہوار کی طرح مت سمجھو کہ ٹھیک ہے جی کھانے پینے کا اسکیجول تھوڑا چینج ہو جائے گا، تھوڑا سا ترتیب بدل جائے گی، پہلے 7 بجے ناشتہ کرتے تھے اب 4 بجے کرنا ہوگا ہیں جی. اور بعض دوست جو فیکٹریوں وغیرہ میں یا کوئی اور دکانداری میں ہوتے ہیں، کئی دوست ایسے ہیں گھر سے ناشتہ کر کے جاتے ہیں، پھر شام کو یا رات کو گھر پہ آ کے ہی کھانا کھاتے ہیں. تو وہ کہیں گے کہ بس ٹھیک ہے تھوڑا سا گھڑی کے حساب سے ٹائم بدل جائے گا، باقی تو ویسا ہی ہے معاملہ. بھائی یہ بات نہیں ہے. روزے کا یا رمضان کا تعلق کھانے پینے سے ہے بھی نہیں، اس کا تعلق اندر ایمان کو بڑھانے اور ایمان کو چکھنے اور ایمان کو محسوس کرنے سے اس کا تعلق ہے. اگر یہ چیز نہیں نصیب ہو رہی تو لمبی لمبی سحریاں اور مہنگی مہنگی افطاریاں کوئی فائدہ نہیں ہوگا.